وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، آپ کو صاحب سر رسول اللہ، صاحب سر رسول اللہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی. آپ فرماتے ہیں الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تدرک الرجل وولدہ وولد ولدہ، یعنی رسول دی شان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ایسا بابرکت عمل ہے کہ اس کی برکتیں درود پاک پڑھنے والے کو بھی ملتی ہیں، پھر اس کی اولاد کو بھی ملتی ہیں، پھر اولاد کی اولاد کو بھی ملتے ہیں، یعنی اس کے پوتوں اور نواسوں کو بھی اس کی برکتیں پہنچتی ہیں. سبحان اللہ، کیسی عظیم برکتیں ہیں. لیکن دنیا میں ہر والد کو اپنے اولاد کی فکر ہوتی ہے، سب چاہتے ہیں کہ میرے بعد میری اولاد کو پریشانی نہ ہو. لوگ جائیدادیں بناتے ہیں، بینک بیلنس بناتے ہیں، دن رات محنت کر کے پیسہ جمع کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے. یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ اپنی اولاد کے روشن مستقبل کے لیے. بہت اچھی بات کرنی چاہیے، اولاد کی فکر کرنی چاہیے، مگر اپنی محنتوں میں ایک محنت کا مزید اضافہ کر دینا چاہیے. اگر ہم اپنے بچوں کی حفاظت چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی خوشحالی چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی اولاد کی برکت چاہتے ہیں، ہماری اولاد کو برکت ملے، ان کی اولاد کو برکت ملے، ان کو فائدہ حاصل ہو، تو اس کے لیے درود پاک پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے. یہ بہترین وراثت ہے. اللہ پاک ہم سب کو کثرت درود کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے. خدا خود بھیجتا ہے ان پر درود، تم بھی بھیجا کرو درود شریف، در پڑے صدق دل سے کافی ہے. جملہ حاجات کو درود شریف پائیں بیچار کچھ تک برکت، دل سے بھیجیں گے جو درود شریف. پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، جب سے در رسول کا مہمان ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم قرآنی صورتوں کے حوالے سے بیان سن رہے تھے اور ایک ترتیب سے ہم چل رہے تھے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 کا ہم نے پچھلے جمعے بیان سنا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 کے حوالے سے ہم آج سنیں گے، اور اس بیان کا موضوع ہے جہاں ہے تیرے لیے. کیونکہ اس آیت کریمہ میں اسی کا تذکرہ ہے، تو ہمارا موضوع آیت کریمہ کے مطابق ہی ہوتا ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم.
هو الذی، وہ جس نے، خلق پیدا کیا، بنایا، لکم تمہارے لیے، وہ جس نے تمہارے لیے بنایا، موضوع تھا نا مطلب جہاں ہے تیرے لیے، وہ جس نے تمہارے لیے بنایا، کیا بنایا؟ ما فی الارض جميعا، جو کچھ زمین میں ہے، ثم استوى، پھر قصد کیا، الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، تو ٹھیک ٹھاک بنایا، بالکل ٹھیک انہیں بنایا، فسواہن، بالکل ٹھیک اسے بنایا، سبع سماوات، 7 آسمان، وہو، اور وہ، بکل شیء، ہر چیز کو، علیم، جاننے والا ہے، وہو بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی مناسبت سے انشاءاللہ ہم آج سننے کی سعادت حاصل کریں گے، جو ہم نے 12 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک نے اس کائنات میں ہم انسانوں کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، اس آیت کریمہ میں ہمیں ان نعمتوں کا احساس دلایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ایک بہت خوبصورت سبق بھی ہے جو ہمیں اس آیت کریمہ سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ نعمتیں کیا ہیں جن سے ہمیں نوازا گیا، وہ سبق کیا ہے جو اس آیت کریمہ سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہارے لیے بنایا، اور پھر آسمان کا قصد کیا، تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ کتنی پیاری، دلکش، خوبصورت آیت کریمہ، ہمیں اللہ پاک کی پہچان بتائی جا رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، لوگوں، تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رازق، تمہارا رب وہی ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، جس نے تمہیں 1000 نعمتیں عطا فرمائی۔ اس نے زمین بنائی تمہارے لیے، زمین میں لاکھوں قسم کی نعمتیں رکھی تمہارے لیے، زمین کے سینے میں 1000 قسم کی معدنیات رکھی، لوہا، تیل، گیس وغیرہ وغیرہ، سب تمہارے لیے۔ اور پھر زمین ہو تو یہ کافی نہیں ہے، لہذا اس نے آسمان بھی بنائے، اس لیے تمہارے لیے۔ پھر آسمان بھی ایک نہیں 7 بنائے تمہارے لیے، بالکل ٹھیک ٹھاک بنائے، جس کو جہاں ہونا چاہیے تھا، جتنے فاصلے پہ، جتنے ڈسٹینس پہ، جتنا اس کا ڈائیمیٹر ہونا چاہیے تھا، بالکل ایز اٹ از اس کے مطابق بنائے۔ اور 1000 سال گزر گئے، اب تک آسمان پرانے نہیں ہوئے، آسمان کی چھت میں کوئی دراڑ نہیں آئی، ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی۔ یہ سارا اہتمام کس لیے؟ بس کہ وہ ایک ذات ہے جس نے ساری کائنات کو تمہاری خدمت کے لیے بنا دیا، ساری کائنات کو تمہاری خدمت پر لگا دیا، سب کچھ تمہارے فائدے کے لیے بنایا۔ وہی خدا ہے، وہی تمہارا مالک ہے، وہی تمہارا خالق ہے، وہی رب ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور ہر وہ چیز جو بھی اس کائنات میں ہے، سب کا علم وہ رکھتا ہے، ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ دیکھیے کتنی یہ دلکش آیت کریمہ ہے، کیسے صاف صاف اور سادہ لفظوں میں ہمیں اللہ پاک کی نعمتوں کا احساس دلایا گیا ہے۔ ہم اگر سچے دل سے اس آیت کریمہ کو سمجھیں اور غور کریں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا نہ ہو۔ ذرا تصور تو باندھیں، کیسا رحمان ہے، کیسا رحیم رب ہے، کیسا عظیم رب ہے کہ جس نے کائنات کے ذرے ذرے میں ہماری نفع بخشی، یعنی
ہمیں فائدہ پہنچانے والی چیزیں رکھی، ہر چیز میں ہماری نفع بخشی کا پہلو رکھا۔ آپ ذرا غور کیجیے، یہ زمین ہمارے لیے پیدا کی گئی، زمین جس کا ڈائی میٹر 13,000 کلومیٹر ہے، اور زمین کا فرش اس انداز کا ہے، نہ اتنا نرم کہ ہم اس میں دھستے چلے جائیں، نہ اتنا ہارڈ کہ ہمیں چلنے میں دشواری ہو، نہ اتنا پہاڑ کی طرح سے فلیٹ کہ ہمیں چلنے میں مسئلہ ہو۔ کیسا زمین کو ہمارے لیے بہتر بنایا جیسے ہمیں ضرورت تھی۔ حالانکہ زمین کے علاوہ آپ اگر غور کریں تو اور بھی پلینٹس ہیں جہاں پہ کوشش جاری ہے کہ وہاں بھی کچھ انسان کو بسایا جائے، لیکن اللہ پاک نے زمین ہی کو ہمارے لیے موضوع بنایا رہنے کے لیے، کیونکہ ہمیں یہاں رہنا تھا، تو اللہ پاک نے اس کو ایسا بنایا جیسے ہمیں ضرورت تھی۔ چاند کا جو ڈایا میٹر ہے 3,475 کلومیٹر، چاند کا ڈایا میٹر زمین سے بہت تھوڑا ہے، اور اب تک کتنے لوگ، حالانکہ چاند زمین سے چھوٹا ہے، اور اب تک ٹوٹل کوئی 12-14 بندے وہاں تک جا سکے، جس کو ہم اتنا بڑا مارکا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اس سے آگے جہاں اور بھی بہت بڑی وسیع کائنات ہے، اور چاند کا ڈسٹینس بہت تھوڑا ہے۔ اس حساب سے جو کاؤنٹنگز ہیں کائنات کی 3,84,000 کلومیٹر تقریباً یہاں سے ڈسٹینس چاند کا ہے۔ تو اللہ پاک نے کائنات بہت بڑی بنائی، بہت وسیع بنائی، سورج کو ہم سے اتنے فاصلے پہ رکھا کہ جتنی ہمیں ضرورت تھی، اگر قریب ہوتا تو بھی نقصان تھا، گرمی سے مر جاتے، دور ہوتا سردی سے مر جاتے، ٹیمپریچر اتنا ڈاؤن ہو جاتا۔ اس لیے سورج کو 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پہ رکھا تاکہ میرے بندے زمین میں آرام سے زندگی گزار سکیں، ان کو نقصان نہ ہو۔ اسی طرح اور جو پلینٹس ہیں، کہیں ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے کہ بندہ رہ نہیں سکتا، کہیں ٹیمپریچر اتنا کم ہے کہ وہاں سردی سے ہی مر جائیں، لیکن اللہ پاک نے زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا، زمین کو ہمارے لیے اتنا آرام دہ بنایا کہ جیسی ہمیں ضرورت تھی۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اس آیت کریمہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے، اس پہ اگر ہم غور کریں تو بہت سارے سبق ہے ہمارے لیے کہ زمین کس کے لیے پیدا کی گئی، ہمارے لیے پیدا کی گئی، ہمارے فائدے کے لیے پیدا کی گئی۔ آسمان ہمارے لیے بنائے گئے۔ جسٹ امیجن کہ اللہ پاک نے زمین کو فرش کی صورت میں بچھا ہوا بنایا، دیوار کی طرح کھڑی ہوتی تو ہم کیسے رہ پاتے؟ اللہ پاک نے زمین کو نرم بنایا کہ پہاڑ کی طرح سخت ہوتی تو بھی مالی پریشانی تھی، پاؤں تھک جاتے، قدموں میں درد ہونے لگتا، قربان چاہیے۔ اللہ پاک نے زمین کو پہاڑ کی طرح سخت نہیں بنایا بلکہ نرم رکھا تاکہ ہم آسانی سے زمین پر چل سکیں۔ پھر اللہ پاک نے زمین کو ماں کی طرح پرورش کرنے والا بنایا۔ ہم اس میں بیج ڈالتے ہیں، یہ اس بیج کی پرورش کرتی ہے، اس بیج کو جو خوراک چاہیے ہوتی ہے زمین پرووائڈ کرتی ہے، وہی خوبصورت پودا، وہی خوبصورت درخت بن جاتا ہے۔ کتنی زمین کے اندر اللہ پاک نے صلاحیت دی، کتنے خزانے رکھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اور ہم نے اس میں ہر چیز ایک معین اندازے سے رکھی۔ پھر زمین میں 1000 طرح کی معدنیات رکھی گئی جن سے ہم فائدہ اٹھاتے۔ سوئی گیس ہے، زمین کے اندر سے نکلتی ہے، پیٹرول ہے، زمین کے اندر سے نکلتا ہے، نمک ہے، سونا ہے، تانبا، لوہا، چونا، جپسم، کوئلہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری معدنیات زمین سے نکلتی ہیں، اور یہ فائدے کس کو پہنچاتی ہیں؟ انسان کو۔ سب کچھ ہمارے لیے۔ اسی طرح اللہ پاک نے جانور پیدا فرمائے، یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے۔ گاؤں دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10-15 گائے بھینسیں ایک ہی بچہ، ایک ہی نوجوان لے کے جا رہا ہوتا ہے، حالانکہ ایک جانور اتنا طاقتور ہے کہ 10-12 بندے قابو نہیں کر سکتے، لیکن ایک بندے نے آگے لگایا ہوتا ہے، انہیں چلا رہا ہوتا ہے۔ 50-100 بکریاں بھیڑیں ایک بندے نے آگے لگائی ہوتی ہے، انہیں چلا رہا ہوتا ہے۔ جانوروں کو انسان کے تابع کر دیا، کیسی اس کی کرم نوازی ہے۔ اب قربانی کے موقع میں دیکھا ہوگا ایک ویل ہوتا ہے، کتنے بندے قابو کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی کئی بھاگ جاتے ہیں، کئی بندے زخمی ہو جاتے ہیں، بندوں کو مارتے ہیں، کتنا طاقتور جانور۔ لیکن اللہ پاک نے اس طاقتور جانور کو انسان کے تابع فرما کر دیا، فرما بردار بنا دی۔
پھر ان جانوروں کے ذریعے ہم کتنے فائدے لیتے ہیں، گوشت لیتے ہیں جس میں پروٹین ہوتی ہے، جس میں توانائی ہے، گوشت کے سینکڑوں قسم کے فائدے ہیں، میڈیکل فائدے ہیں جو گوشت سے ہم حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح جانوروں سے ہم دودھ حاصل کرتے ہیں، دودھ، دہی، پنیر وغیرہ، دیسی گھی، مکھن وغیرہ، یہ ساری ڈیری پروڈکٹس جانوروں سے حاصل ہوتی ہیں۔ پھر ہمارے جوتے، ہمارے ملبوسات، لباس، لیدر کی جیکٹس، لیدر کی پوری انڈسٹری ہے لیدر کی، پاکستان کا لیدر دنیا بھر میں جاتا ہے۔ یہ ساری لیدر کی اشیاء کہاں سے بن رہی ہیں؟ ان جانوروں کی کھال سے۔ کتنے نفع رکھے اللہ پاک نے جانوروں کے اندر ہمارے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اس نے جانور پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس ہیں اور بہت سے فائدے ہیں، اور ان سے تم غذا بھی کھاتے ہو، تمہارے لیے ان میں زینت بھی ہے جب تم انہیں شام کو واپس لاتے ہو، جب چرنے کے لیے چھوڑتے ہو۔ وہ جانور تمہارے بوجھ اٹھا کر ایسے شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم اپنی جان کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے، اور اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور یہ تمہارے لیے زینت ہے، اور ابھی ایسی مزید چیزیں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ اسی طرح پہاڑوں کو دیکھ لیجیے، یہ پہاڑ بھی ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہ اونچے پہاڑ کئی سرسبز ہیں، کئی خشک ہیں، کئی برف سے ڈھکے ہوئے ہیں، یہ بہت سارے خوبصورت رنگوں کے پہاڑ۔ ان پہاڑوں کو فرمایا گیا کہ یہ زمین کی میخیں ہیں۔ قرآن پاک میں 14ویں پارے میں سورہ حجر کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا اور ہم نے اس میں لنگر ڈال دیے ہیں، یعنی زمین ہل رہی تھی، یہ وائبریٹ کر رہے تھے، ہم اس میں ٹھہر نہ سکتے اگر اللہ پاک اس میں پہاڑوں کی میخیں نہ لگا۔ ان پہاڑوں کو زمین کی میخیں فرمایا۔ جب زمین کو پیدا کیا نا، یہ لرز رہی تھی، تھرا رہی تھی، اس پہ ٹھہرا نہیں جا سکتا تھا، اللہ پاک نے پہاڑ پیدا فرما دیا۔ جب یہ میخیں لگی پہاڑوں کی، زمین ٹھہر گئی۔ زمین کے خشک حصے کا تقریباً 5واں حصہ یہ پہاڑوں پہ مشتمل ہے، اور دنیا بھر میں تقریباً 82% جو صاف اور میٹھا پانی پینے والا ہے یہ پہاڑوں سے حاصل ہوتا ہے۔ بہت سارے معدنیات پہاڑوں سے نکلتے ہیں۔ پہاڑوں پر بہت ساری جڑی بوٹیاں ایسی ہوتی ہیں جن سے بہت ساری میڈیسن بنتی ہے، کئی بیماریوں کے علاج ہوتی ہے وہ جڑی بوٹی۔ اسی طرح کلائمیٹ چینج کے اندر، موسمیاتی تبدیلیوں کے اندر ان پہاڑوں کا بڑا اہم کردار ہے۔ یہ سارے فائدے کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اللہ پاک نے درخت بنائے، جنگلات اگائے، یہ بھی ہمارے لیے۔ ہم ان سے آکسیجن حاصل کرتے ہیں، ان سے فرنیچر کے لیے لکڑی حاصل کرتے ہیں، اور بہت سارے کاموں کے لیے لکڑی ہم انہی جنگلات سے تو لیتے ہیں۔ کاغذ جس پہ ہمارا سارا تعلیم و تعلم کا دار و مدار ہے، یہ سارا اسی لکڑی سے تو حاصل ہوتا ہے۔ اسی کاغذ پر کتابیں چھپتی ہیں، روزمرہ کے کئی کام اس کاغذ کے ذریعے ہم کرتے ہیں، یہ کاغذ بھی لکڑی سے بنتا ہے۔ آج ہم بہت ساری میڈیسن کے لیے جو جڑی بوٹیاں استعمال کرتے ہیں، وہ جڑی بوٹیاں بھی تو جنگلات ہی سے ملتی ہیں۔ اس طرح پائن گم ہے، گوند ہے، اور کئی قسم کے میٹیریل ہیں جو ہم جنگلات سے حاصل کرتے ہیں، پودوں سے حاصل کرتے ہیں۔ اور ایک اہم بات کہ ان جنگلات کا ہمارے ماحول پر بہت زیادہ اثر ہے۔ اس وقت جو دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے، کلائمیٹ چینج کا، موسمیاتی تبدیلی کا جو اس وقت عالمی مسئلہ ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ جنگلات کو کاٹا جا رہا ہے، نئے درخت نہیں لگائے جا رہے، لوگ اس میں بہت بے احتیاطی کر رہے ہیں۔ ہر ایک کو چاہیے کہ درخت لگائیں، اپنے گھر میں درخت لگائیں، جہاں جہاں زمین ہے، جگہ ہے، وہاں درخت لگائیں۔ درختوں کو کاٹ کاٹ کر کے انڈسٹری لگائی جا رہی ہے، فیکٹریاں لگائی جا رہی ہیں، درختوں کو کاٹا جا رہا ہے، جس کا اثر پڑتا ہے ماحولیاتی تبدیلی کی صورت میں، کلائمیٹ چینج کی صورت میں۔ تو ہمیں درخت اچھی نیت سے لگانے چاہیے، ثواب کا کام ہے۔ تو درختوں کی جو کمی ہے یہ نقصان دہ ہے۔ تو یہ درخت کس کے فائدے کے لیے ہے؟ ہمارے لیے۔ ایک بار امام شافعی کے پاس کچھ کافر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ثابت کریں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے وجود کے حوالے سے آپ دلیل دیں۔ امام شافعی اس وقت شاید شہتوت کے درخت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان کافروں سے فرمایا کہ یہ شہتوت کا درخت ہی میرے قادر اور قیوم رب کی دلیل کے لیے کافی ہے۔ کافر بولے وہ کیسے؟ فرمایا کہ دیکھو، اس شہتوت کا پتا ہرن کھا لے تو اس میں سے مشک بن جاتا ہے، اس شہتوت کا پتا بکری کھا لے اس سے دودھ بن جاتا ہے،
اس شہتوت کا پتا ریشم کا کیڑا کھا لے تو ریشم بن جاتا. فمن الذي جعل هذه الاشياء كذلك مع ان تتبع واحد. تو وہ کون ہے جو ایک ہی پتے کو اتنی شکلیں عطا فرما دیتا ہے؟ پتا ایک ہے، میٹیریل ایک ہے، اس کی خاصیت ایک ہے، کھانے والے جانور بدلتے جا رہے ہیں، اس کی پروڈکٹ بدلتی جا رہی ہے، اس سے تیار ہونے والی چیزیں بدلتی جا رہی ہیں. بس جو ایک پتے کو، جو ذات، جو رب کریم، جو ذات ایک پتے کو کبھی ریشم بنا دے، کبھی اس کو دودھ بنا دے، کبھی اس سے مشک بنا دے، اسی کو خدا کہتے ہیں. یہ خوبصورت دلیل سن کر وہ سارے کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے اور نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے. سفید اس کا، سیاہ اس کا، نفس نفس ہے، گواہ اس کا. جو شعلہ جان کو جلا رہا ہے، بجھا رہا ہے، وہی خدا ہے. غیر اسلامی بھائیوں، امام شافعی نے جو شہتوت کے پتے کی خدا کے وجود کی دلیل بنایا، لیکن اس واقعے پر ایک اور پہلو سے اگر غور فرمائیے، اللہ پاک نے شہتوت کے پتے کے اندر اتنی صلاحیتیں رکھی ہیں، اس کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ ہم مثلا ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم بن جاتا ہے. ریشم کا کیڑا خود کھاتا ہے؟ نہیں، ہم استعمال کرتے ہیں. بکری اس پتے کو کھاتی ہے، دودھ بن جاتا ہے. دودھ بکری استعمال کرتی ہے؟ نہیں، ہم استعمال کرتے ہیں. ہرن کھاتا ہے، مشک بن جاتا ہے، تو مشک کیا ہرن استعمال کرتی ہے؟ ہم استعمال کرتے ہیں. وہ بہت مہنگا ہوتا ہے مشک. تو اللہ پاک نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کی. اسی طرح یہ تو شہتوت کی ایک مثال تھی. جو شہتوت کے پتے سے ریشم بھی بن جاتا ہے، اسی پتے سے دودھ بھی بن جاتا ہے، اسی پتے سے اور بھی چیزیں بن جاتی. تو اب غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ پاک نے جب ایک درخت کے ایک پتے میں ایسی خصوصیت رکھی کہ کبھی دودھ بن رہا ہے، کبھی مشک بن رہا ہے، کبھی ریشم بن رہا ہے، تو باقی درختوں کی کیا خصوصیات ہوں گی؟ یہ سب کچھ کس لیے؟ ہمارے فائدے کے لیے. اس دنیا میں ایک طبقہ ہے جس کو ملحد کہتے ہیں، ایتھیسٹ کہا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں، خود ہی حاصل بن گئی، کوئی کچھ نہیں، کوئی خدا نہیں ہے، رب نہیں ہے، بنانے والا کوئی نہیں. جب تک سائنس نے ترقی نہیں کی تھی تب تک تو یہ بات چل جاتی تھی، لوگ مان لیتے تھے. اب جب سائنس نے ہر چیز پروف کر دی، بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آ چکی ہیں، اب ان لوگوں نے تھوڑے سے نظریے کو تبدیل کیا، تھوڑا سا چینج کیا. جب کائنات کی وسعت سامنے آئی، جب ان کو پتہ چلا کہ ہماری زمین ہی بڑی نہیں ہے، زمین کے علاوہ زمین سے بڑے بڑے اور بھی اسٹارز ہیں، پلینٹس ہیں، جو اتنے بڑے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ جیسے 1,00,000 زمینیں ہوں تو سورج میں سما جائے. اسی طرح کئی ایسے اسٹارز ہیں کہ کتنے لاکھ سورج ہو تو اس میں سما جائے. اسی طرح اتنے زیادہ گرم سٹارز ہیں کہ جو سورج سے کئی گنا زیادہ گرم ہے. تو جب تک اس کائنات کی وسعت سامنے نہیں آئی تھی تب تک تو ان کی عقیدہ بے وقوف لوگ مان لیتے تھے، ان کا بھی یہ عقیدہ تھا، خود ہی عرشیں بن گئی. لیکن اب سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ انہوں نے تھوڑا سا اپنے نظریے کو چینج کیا. جب نئی نئی کہکشائیں، نئی نئی یونیورس، سپر یونیورس، کلسٹر، سپر کلسٹر وغیرہ وغیرہ سامنے آتے گئے، اب انہیں ماننا پڑا کہ اتنی بڑی کائنات یہ خود بخود نہیں بن سکتی، کسی بنانے والے کے بغیر خود نہیں بن سکتی، ایسا ممکن نہیں. لہذا انہوں نے تھوڑی سی تبدیلی کی اپنے عقیدے نظریے کے اندر. ایک بڑا ملحد ہے، اس نے ایک کتاب لکھی. کتاب کا نام تھا دا بلائنڈ واچ میکر، اندھا گھڑی ساز. یہ اس کتاب کا نام تھا. اب گھڑی سے مراد اس کی کائنات تھی. اب انہوں نے یہ نظریہ بنا لیا کہ کائنات کو بنانے والا تو ہے، مگر وہ حی و قیوم ہستی نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ اصول و ضوابط ہیں جن کے تحت یہ سب بن گیا اور یہ سسٹم چل گیا.
لا حول ولا قوت الا باللہ. کیسے اندھے ہیں؟ بھلا جو خود بلائنڈ ہو، جو خود اندھا ہو، وہ ایسے آنکھوں والے چلتے پھرتے عقل مند خوبصورت انسان کیسے بنائے؟ اس خوبصورت کائنات کو بنانے والا اگر اندھا ہو جیسا ان کا عقیدہ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. کائنات کے ذرے ذرے میں جو نفع بخشی کے، جو فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہیں، وہ جو کچھ بنا ہے، جو بھی موجود ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ کائنات کسی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے، اس کا بنانے والا کوئی ہے. اور وہ ہستی کیسی ہے؟ قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ ہر شے کا جاننے والا ہے. آج ہم نے آیت سنی ہے کہ وہ کون سی ہستی ہے جو ہر شے کا خوب علم رکھنے والا ہے. وہ ہستی ہے رب کائنات کی. جس نے یہ کائنات بنائی وہ خدائے واحد ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. تبھی تو یہاں کی ہر چیز میں فائدے ہی فائدے رکھے ہیں اس نے. ایک بڑی خوبصورت بات ہے، قرآن کریم نے جب اس کائنات کے رازوں کو کھولا تو ایک بڑے پہلو کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے. فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب حق کے ساتھ بنایا. ہر چیز کو پیدا کیا گیا. اب حق کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کی جتنی ضرورت تھی، جب ضرورت تھی، جہاں ضرورت تھی، بالکل ویسی بنائی، بالکل پرفیکٹ بنائی. اب اس میں سادہ سی ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ سائنسدان آج کل زمین کے علاوہ دوسرے پلانٹس پر انسانوں کو بسانے کا سوچ رہے ہیں. کبھی چاند پر، کبھی مریخ پر اور دیگر پلانٹس پر بھی تجربات ہو رہے ہیں. وہ جو ایک چھوڑی گئی خلا میں تو وہ بھی اپنے تجربات بتا رہی ہے، جس کو کئی سال ہو چکے ہیں، شاید 77 یا 80 کے قریب اس کو خلا میں بھیجا گیا. تو وہ تیزی سے سفر کر رہی ہے، 17 سیکنڈ فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کرتی جا رہی ہے. تو تحقیقات جاری ہے کہ کہیں زمین کے علاوہ بھی کہیں اور زندگی کا وجود مل جائے، لیکن ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے. کسی پلانٹ پہ بہت زیادہ سردی ہے، کسی پلانٹ پہ بہت زیادہ گرمی ہے، ٹیمپریچر اتنا ہائی ہے کہ وہاں رہنا مشکل ہے، کہیں ٹیمپریچر اتنا ڈاؤن ہے کہ وہاں زندگی ناممکن ہے. تو زمین کو اللہ پاک نے ایسا پرفیکٹ بنایا کہ جہاں ہم آسانی سے زندگی گزار رہے ہیں. زمین سے جوپیٹر جو پلانٹ ہے لیکن 588 ملین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اسی طرح جو سورج ہے اس کا ڈائیمیٹر 1.4 ملین کلومیٹر ہے. اب ہم اپنی کہکشاں کی بات کریں، باہر نہ نکلیں، صرف جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں ہماری یہ زمین ہے جس میں یہ ارض آتی ہے، اگر اس دوربین سے دیکھیں تو ایک نقطے کی طرح ایک ڈاٹ ہی نظر آتا ہے. اب ایک ایوریج بندے کا جو وزن ہے نا وہ تقریباً 72 kg کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. اور زمین کا ماس کتنا ہے؟ کہ زمین کا وزن جو ہے اتنے انسان ہو تو ایک زمین کے برابر ہو جاتے ہیں. ملین اور ٹریلین کے حساب سے بندوں کا وزن اکٹھا کریں تو ایک زمین کے میس کے برابر ہوتا ہے. تو زمین پر اللہ پاک نے ایسا درمیانہ ٹیمپریچر رکھا جہاں پہ زندگی کے آثار ہیں. اب اللہ نے اس کا فاصلہ ایسا پرفیکٹ رکھا، سورج سے اس کو 15 کروڑ کلومیٹر دور رکھا تاکہ نہ زیادہ سردی ہو نہ زیادہ گرمی ہو. اسی طرح جو دیگر سٹارز ہیں، دیگر پلانٹس ہیں، وہاں زندگی ممکن ہی نہیں ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بندہ نہیں جی سکتا. وہاں ٹیمپریچر اس طرح کا ہے، وہاں دیگر معاملات اس طرح کے ہیں. اور اس پلانٹ کے اندر اربوں کے حساب سے سٹارز ہیں، پلانٹس ہیں، اور اتنی بڑی کائنات ہے کہ صرف ہمارا جو ملکی وے ہے، ہمارا سولر سسٹم ہے، اس کا ڈایامیٹر یعنی ایک ایج سے دوسرے ایج تک اگر سفر کریں تقریباً 1 لاکھ لائٹ ایئر لگیں گے. اور 1 لائٹ ایئر اسے کہتے ہیں کہ روشنی جس رفتار سے سفر کرتی ہے اور روشنی 1 سال تک سفر کرے، مسلسل سپیڈ آف لائٹ سے سفر کرتی رہے، 1 سال میں جتنا سفر کرے گی اسے 1 لائٹ ایئر کہا جاتا ہے. 1 نوری سال اس کو کہا جاتا ہے. تو 1 لاکھ نوری سال لگ جائیں گے ہم اس اپنے ایک ملکی وے کہکشاں جس میں ہماری زمین ہے، ہم اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک سفر کریں گے. اتنی بڑی کائنات ہے، امیجن کریں. اسی طرح ہم نے سورج تک جانا تو کتنا سفر لگے گا، حالانکہ یہ سارا کچھ ابھی تک پہلے آسمان کے اندر ہے. اسی طرح اس کہکشاں کے علاوہ اور بھی کہکشائیں ہیں. ہمارے جو قریبی کہکشاں ہیں، اینڈرومیڈا جو قریبی کہکشاؤں میں شمار ہوتی ہے،
اس کا فاصلہ ہم سے اتنا ہے کہ 25 ارب سال لگ جائیں اس کہکشاں سے اس کہکشاں تک سفر کرتے کرتے، اور وہ بھی نوری سال۔ اب اس کہکشاں کا پھر اپنا ڈائیمیٹر 2,20,000 لائٹ ایئرز اس کا ڈائیمیٹر ہے، یعنی اس کہکشاں سے ڈبل ڈائیمیٹر اس کہکشاں کا ہے۔ اور پھر اسی طرح کی ہزاروں کہکشائیں ملتی ہیں تو پھر جا کے ایک کلسٹر بنتا ہے، ہزاروں لاکھوں کلسٹر ملتے ہیں تو ایک سپر کلسٹر بنتا ہے، کتنے کلسٹر ملتے ہیں تو ایک یونیورس بنتی ہے، پھر سارے یونیورس مل کے اوپر ایک سپر یونیورس بنتی ہے۔ اور رب کتنا بڑا ہے، اللہ کی شان کیا ہے کہ جس نے اتنی بڑی کائنات بنا دی، اور یہ وہ کائنات ہے جو آبزرویبل ہے، جو ابھی تک مشاہدے میں آئی ہے، جس پہ ابھی تک خالی کوشش کا سوچا جا رہا ہے۔ ابھی تک تو ہم چاند تک پہنچے ہیں نا، یا 2-4 ستاروں پر جن پہ تحقیقات جاری ہے، یہ وہ کائنات ہے۔ This is only 1%۔ یہ آبزرویبل یونیورس صرف ہے 1%، باقی 99% اس کا علم اللہ جانتا ہے، وہ تو ابھی مشاہدے میں ہی نہیں آئی۔ پھر یہ کہنا پڑے گا کہ کوئی تو ذات ہے جو اس پورے سسٹم کو چلا رہی ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اسی رب کے آگے جھک جو بہت بڑا ہے۔ جب کائنات اتنی بڑی ہے تو پھر کہنا پڑتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اور اسی کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا جائے کہ سبحان ربی الاعلی، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگا دیا جائے۔ جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہم اس مقصد میں لگ جائیں۔ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ آج کا جو ہمارا موضوع تھا، جو آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 ہم نے سنی، اور اس کے مطابق ہمارا ٹاپک تھا کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ مقام پرورش آہ و نالا ہے یہ چمن، نہ سیر گل کے لیے ہے نہ آشیاں کے لیے۔ یعنی ہم اس دنیا میں سیر و تفریح کے لیے نہیں آئے، یہاں ہم گھر بنانے، بینک بیلنس جمع کرنے، کوٹھیاں بنانے، عیاشیوں کے لیے نہیں آئے، بلکہ یہ مقام پرورش آہ و نالا ہے۔ ہم یہاں اس لیے آئے، ہم اللہ تعالیٰ سے دل لگائیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے محبت کو پروان چڑھائیں، اور دن بدن اس محبت میں اضافہ کرتے چلے جائیں۔ ہم غور کریں کہ ہم باقی سارے کام کر رہے ہیں، بس ایک یہ کام نہیں کر رہے۔ قرآن پاک میں حکم ہے نا کہ اللہ کو ٹوٹ کر کیا ہو، ٹوٹ کر اس کے ہو رہو، جس رب نے ہمیں اتنا کچھ عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصریہ تنہائی میں تھی، خادمہ نے کہا کہ باہر آئے، قدرت کے نظارے کریں، کیسے خوبصورت موسم ہے۔ آپ نے فرمایا میں مخلوق سے دل نہیں لگاتی، میں تو خالق کے نظارے کر رہی ہوں۔ ہمیں بھی مخلوق سے دل نہیں لگانا، ہمیں خالق سے دل لگانا ہے، ہمیں اللہ پاک سے حیا کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔